آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں۔ ایک طرف تھا ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، اور دوسری طرف ایک نبی جسے اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہانی ہے طاقت کی، ایمان کی اور ایک عبرتناک انجام کی۔ فرعون کے الفاظ تھے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سوچئے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کے غرور کا، اس کے تکبر کا کھلا اعلان تھا، اور یہی وہ دعویٰ تھا جس نے تاریخ کے سب سے بڑے ٹکراؤ کی بنیاد رکھی۔ تو فرعون، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اس کا ہر لفظ قانون تھا، لوگ اسے پوجتے تھے بالکل ایک خدا کی طرح۔ مگر پھر ایک رات ایک خواب نے اس کی پوری سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور پہلی بار اس شخص نے خوف محسوس کیا۔ دیکھیے، اس وقت مصر میں دو الگ ہی دنیایں چل رہی تھیں۔ ایک طرف فرعون اور اس کے لوگ تھے، جن کے محل شان و شوکت سے بھرے تھے، طاقت کے نشے میں چور، اور پھر دوسری طرف تھے بنی اسرائیل، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، جنہیں اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ وہ سر اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک رات فرعون نے وہ خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھتی ہے، اور وہ آگ پورے مصر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون دہشت سے جاگ اٹھا۔ سوچئے، وہ بادشاہ جو خود کو رب کہتا تھا، اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ڈر گیا تھا۔ جب اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا تو انہوں نے اس کے خوف کو حقیقت میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ فرعون کا ڈر ایک وحشی جنون بن گیا، اور اس نے ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے مصر کو خون سے نہلا دیا۔ فرعون کا حکم صاف تھا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دو۔ لیکن اسی قتل عام کے بیچوں بیچ وہ بچہ پیدا ہوا جسے فرعون کا تخت پلٹنا تھا۔ خدا کا منصوبہ اب شروع ہو چکا تھا۔ تو دیکھیے، اللہ کے حکم پر موسیٰ کی والدہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق بہتا بہتا سیدھا فرعون کے محل جا پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ کی نظر اس پر پڑی، اور انہوں نے اس بچے کو اپنا لیا۔ کیا منصوبہ بندی تھی کہ موسیٰ اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں اور اپنی ہی ماں کی گود میں پلنے لگے، جو ان کی دایا بن کر محل میں آ گئی تھیں۔ جب اس بچے کو فرعون کے سامنے لایا گیا نا، تو اس کے تکبر نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے بس اتنا کہا، یہ ایک بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اس سے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے زوال کو، اپنی تباہی کو خود اپنے محل میں پناہ دے رہا تھا۔ وقت گزرا اور موسیٰ فرعون کے محل میں ہی جوان ہوئے۔ لیکن پھر ایک دن ایک جھگڑے کے دوران غلطی سے ان کے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا، اور بس مصر کا شہزادہ اب اپنی ہی جان بچانے کے لیے مصر سے بھاگ رہا تھا۔ یہاں سے ان کی جلاوطنی کا سفر شروع ہوا۔ مصر سے بھاگ کر موسیٰ پہنچے مدین۔ وہاں شہزادوں والی زندگی چھوڑ کر انہوں نے پورے 10 سال تک ایک چرواہے کا کام کیا۔ شاید یہی 10 سال ان کی تربیت تھے، اور پھر جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک پہاڑ پر ایک عجیب سی آگ دیکھی جو انہیں اپنی طرف بلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس آگ کے پاس پہنچے، ایک آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ 10 سال کی مشقت کے بعد آخرکار موسیٰ کو ان کی زندگی کا اصل مقصد مل گیا تھا۔ تو اب وقت آ گیا تھا فرعون کے دربار میں آمنے سامنے کے مقابلے کا، اور یہ صرف ایک نبی اور ایک بادشاہ کی ٹکر نہیں تھی، نہیں، یہ مقابلہ تھا معجزے اور جادو کا۔ فرعون نے ملک کے سب سے بہترین جادوگروں کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں، اور لوگوں کو لگا کہ پورا دربار سانپوں سے بھر گیا ہے۔ یہ ایک وہم تھا، ایک دھوکہ۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، اور وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا جو ان کے سارے جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ اب وہ جو جادوگر تھے وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اور وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا سب سے بڑا داؤ اسی کے سامنے ناکام ہو گیا تھا۔ اپنے ہی جادوگروں کو ایمان لاتے دیکھنے کے بعد بھی فرعون کا دل نرم نہیں ہوا، وہ اپنے انکار پر ڈٹا رہا۔ اس کے بعد مصر پر عذاب کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے اس کی پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے ایک زبردست طوفان آیا جس نے ساری فصلیں اور گھر تباہ کر دیے۔ پھر ٹڈیوں کے لشکر آئے جو بچی کھچی ہریالی بھی کھا گئے۔ پھر جوؤں کا عذاب مسلط ہوا جس نے لوگوں کا سکون چھین لیا۔
اس کے بعد ہر طرف سے مینڈک نکلنے لگے، ہر جگہ، اور پھر آخر میں دریائے نیل اور مصر کا سارا پانی خون میں بدل گیا۔ لیکن ہر عذاب کے بعد فرعون کا دل اور بھی سخت ہو جاتا۔ وہ ہر نشانی کو دیکھ کر بس ایک ہی بات کہتا، یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔ اس کا تکبر ایک ایسی دیوار بن چکا تھا جسے اب کوئی حقیقت توڑ نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار اللہ کا حکم آ گیا، اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ۔ اب یہ کہانی اپنے آخری فیصلہ کن موڑ پر آ چکی تھی، ایک عظیم فرار اور ایک ظالم بادشاہ کا انجام۔ جیسے ہی صبح ہوئی فرعون تک خبر پہنچی اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ پیچھے نکلا۔ ادھر بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے تھے، سوچ کے دیکھیے، سامنے گہرا سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج، راستے ہر طرف سے بند تھے۔ ان کی چیخیں نکل گئیں، ہم تو پکڑے گئے۔ جب سب لوگ بالکل نا امید ہو چکے تھے، تب ایک آواز تھی جس میں پورا یقین تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ تھا ایمان، حالات کے بالکل خلاف۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا، موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پہ مارا اور ایک ایسا معجزہ ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا، اور دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا۔ فرعون نے بھی وہ راستہ دیکھا، لیکن اس کے غرور نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے سوچا، جو راستہ میرے غلاموں کے لیے کھل سکتا ہے وہ میرے لیے کیوں نہیں؟ اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اس سمندر کے بیچ میں اتر گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص دوسرے کنارے پر پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ واپس مل جائے۔ پانی کی وہ پہاڑوں جیسی دیواریں آپس میں ٹکرائیں، اور فرعون، اس کا لشکر، اس کی طاقت، سب کچھ اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے چیخ کر کہا کہ وہ ایمان لایا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کا جواب آیا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی، ایک عبرت بن جائے۔ تو یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کے زوال کی نہیں، یہ اس حقیقت کی ہے کہ تکبر چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔